بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کی ولادت کی رات ہے. تو واٹ یو تھنک کہ آپ کو نہیں ملے گا؟ آپ جتنا مانگیں گے آپ کو ملے گا، بٹ یو ہیو ٹو چیک یور سیلف کہ کیا لینا ہے اور کیا چھوڑنا ہے. مولا علی کو گفٹ بھی کیا دینا ہے؟ پہلی چیز غسل کرنا. آج مغرب کے بعد، مغرب عشاء کے بعد غسل کرو. اس نیت کے ساتھ کرو کہ میں شب ولادت امیر المومنین کرتا ہوں. شب ولادت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام غسل کرتا ہوں قربۃ للہ. پھر یہ بولو کہ اللہ میں غسل کرتا ہوں میرے فرزند امام علی کی سلامتی کے لیے، میرے مولا کی سلامتی کے لیے تیری بارگاہ میں دعا کروں گا آج کی رات. زمان تو آپ کو صحت رہے گی. تم جب امام کی سلامتی کے لیے دعا کرو گے تو امام آج کی رات تمہاری سلامتی. آپ سوچو اتنی بڑی رات جو دعاؤں کی رات ہے، معافی کی رات ہے، برکتوں کی رات ہے، رحمتوں کی رات ہے. آج کی رات اللہ گناہوں کو، سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. گناہ معاف ہو گئے تو رحمت آئے گی. اس رات پہ اگر تمہارا امام فرزند امام علی اگر تمہارے لیے دعا کرے کہ اللہ اس میرے چاہنے والے نے میرے سلامتی کے لیے دعا کی، تو اس کو بھی سلامت رکھ. 1 سال کا پروٹیکشن ہے تم کو، ہر بیماری تکلیف سے تم بچ جاؤ گے. امام کی سلامتی کے لیے دعا کرنا، غسل کرنا، نیت کرنا. صرف اس کے میں بہت 3-4 بتا دیتا. اس کے بعد نیت کرو کہ میں اللہ آج کی رات میں تیری بارگاہ میں تیرے محبوب ترین بندے کی ولادت کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے میں تیری بارگاہ میں غسل کرتا ہوں. اس کے بعد بولو میں غسل کرتا ہوں اپنے گناہوں کی معافی، اپنے گناہوں کا ایکسیپٹنس. اس لیے کہ امام علی ہمیشہ اس چیز پہ سٹریس کرتے رہے. میرا مولا دعائے کمیل میں کہتا رب اللہم اغفر لی ذنوب التی تحبس الدعاء، اللہم اغفر لی ذنوب التی تنزل البلاء، اللہم اغفر لی ذنوب التی تنزل النعم. سارے میرے مولا کے جملے. تو آج کی رات اپنے گناہوں کو معاف کروانا. گناہوں کی اگر تمہارے گناہ آج کی رات معاف ہو جائیں، یقین کرو میری بات پہ، میں یہ عابد بلرامی کے جملے نہیں، یہ معصوم کے تمہارے گناہ معاف ہوں گے تو تمہارے اوپر رحمت آ جائے گی. میں چاہتا جو بھی آج میرا کلپ سن رہا پلیز تھوڑا سا کنسنٹریٹ کرو، 15 منٹ سن لو، اس کے بعد اس پہ عمل کرو. تمہارا فائدے کے لیے بات کر رہا، میں انٹائر اپنی کمیونٹی کی بات کر رہا، اردو ورلڈ کے لیے بات کر رہا، جو پوری دنیا میں سن رہا. مولا تم کو سلامت رکھے. مولا ہر گھر میں امام علی کی ولادت کی خوشی ہر گھر میں، ہر کی زندگی میں دے. اور اس کے بعد دوستو غسل کرنے کے بعد امام کے ظہور کی بھی دعا کرنا. پھر جب مصلی پہ آنا تو سب سے پہلے پلیز غور سے سنو، سب سے پہلے تم 2 رکعت شکر کی نماز پڑھو گے شب ولادت امام علی علیہ السلام. 2 رکعت شکر کی نماز. کیوں؟ وائی 2 رکعت شکر کی نماز؟ اپنے اعمال شروع کرنے سے پہلے 2 رکعت شکر پڑھو، اس لیے کہ تم سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کر رہے کہ پروردگار یو ہیو گیون می چانس، یو ہیو گیون می توفیق کہ میری ہیلتھ کے ساتھ آج کی رات میں نے پا لیا. کتنی بڑی بات. ہو سکتا تم بیمار ہو جاتے، ہو سکتا ہم کو کچھ ہو جاتا. یہ اس کا کرم ہے پروردگار کا، وہ کرم ہے پروردگار کا کہ اس نے 12 رجب کی رات ہم کو دے دی، کہ اتنی رحمتوں کی رات. ہو سکتا آج ہمارے سارے گناہ معاف ہو جائیں، مولا کے نام پہ، امام علی کے نام پہ سارے گناہ معاف ہو جائے اور اللہ ہمارے اوپر رحمت نازل کر دے، ہماری زندگی کے سارے آبسٹیکلز دور ہو جائیں، ہمارے راستے کھل جائیں. تو پہلے اس کا شکر اللہ کا کہ اللہ تھینک یو ویری مچ کہ تو نے مجھے ہیلتھ کے ساتھ رکھا، صحت کے ساتھ رکھا، اینڈ یو ہیو گیون می توفیق ٹو ڈو دس اعمال. پہلے شکر ادا کرو. اس کے بعد 2 رکعت زیارت امیر المومنین علیہ السلام کی نماز پڑھو. اور وہ زیارت پڑھو، زیارت امین اللہ، مولا کی مشہور زیارت امین اللہ پڑھنا. اس کے بعد 2 رکعت حاجت کی نماز امام زمانہ سے. کون سی؟ جو مسجد جمکران میں پڑھتے ہو، جو مسجد سہلہ میں پڑھتے ہو، جو سرداب مقدس میں پڑھتے ہو. ایاک نعبد و ایاک نستعین والی نماز 100 مرتبہ 2 رکعت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنا بڑی مشہور نماز ہے. میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا، اگر کسی کو نہیں ہے تو آپ مجھے واٹس اپ کریں، آئی ول آنسر یو. اس کے بعد یہ 2 رکعت یہ امام سے سلامتی کی نماز پڑھنا، اور 2 رکعت زیارت امام حسین کی نماز پڑھو. اور آخری نماز دے رہا کہ 2 رکعت سلامتی امام زمانہ ضرور پڑھنا. آج کی رات تم کو دعا کرنا امام کی سلامتی کے لیے کہ فرزند علی کو اللہ تو سلامت رکھنا اور ظہور کرا دے کہ آئندہ 13 رجب ہم انشاءاللہ امام علی علیہ السلام کے ساتھ، امام زمانہ کے ساتھ انشاءاللہ کریں آئندہ 13 رجب. یہ ہو گیا بس آخری نماز، نماز حاجات. نماز حاجات پہلی رکعت میں 1 علم، 1 مرتبہ سورہ قل اور 1 مرتبہ سورہ قل یا ایھا الکافرون. 2 رکعت نماز. نیت کرو کہ میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں حاجت کی، اپنے وشز کی، جو بھی آپ کے وشز. 1 لاکھ ہے تو آج 1 لاکھ پورا ہوگا. ذرے کے برابر ہے، ڈراپس آف واٹر کے برابر ہے، لیوز کے برابر ہے، سٹارز کے برابر ہے. اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے، مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے. 2 رکعت نماز پڑھنا کہ میں نماز پڑھتا ہوں حاجت کی شب 13 رجب ولادت باسعادت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام قربۃ للہ. پہلی رکعت میں الحم
ایک مرتبہ قل یا ایھل کا سورہ قل پڑھو، الحم سورہ قل اور قل یا ایھل کافرون، یہ سورہ دوسری جگہ بالکل سیم ایسی، الحم سورہ قل اور قل یا ایھل کافرون، بالکل فجر کی نماز کی طرح نماز پڑھو، بیوی کی تصویر پڑھو۔ اس کے بعد دیکھو یہ نمازیں 4-5 میں نے نمازیں بتائی، یہ نمازیں پڑھ کے ہاتھوں کو اٹھا دینا اور دعا بالکل ایسے دعا مانگنا روتے ہوئے مانگتے، کیوں شرمانا نہیں، آج کی رات کوئی شرمانے کی ضرورت، اس لیے کہ یہ وہ رات ہے کہ جو اللہ نے رحمتوں کی رات رکھی ہے، مولا علی کی ولادت اور کسی اور کی ولادت نہیں، امام علی علیہ السلام کی ولادت ہے، مشکل کشا کی ولادت ہے۔ اگر آج تمہاری مشکل دور نہ ہو تو پھر کب ہوگی؟ اس کے بعد یہ ہو گیا ہونے کے بعد دعا کیسے مانگنا؟ اچھا فجر تک آپ جو چاہے کرو، صلوات پڑھتے رہو، استغفار پڑھتے رہو، وہ یہ رات گوسپ کی رات نہیں ہے، پلیز گوسپ نہیں کرنا، اس نے کیا کیا، اس نے کیا کیا، اس نے کیا کیا، اس نے کیا، نو 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 نو، یہ سب نہیں کرنا۔ اور صدقہ ضرور دو، جو میرے مولا کی فیوریٹ، جو میرا مولا کرتا تھا اس کا ایک عمل کر لو، پلیز میری غور سے سنو میری بات، یہ عمل ضرور کرنا، اس لیے کہ میرا مولا کی سیرت سیرت کے کئی پہلو ہیں، ایک پہلو بتاؤں، یہ سب کو کرنا، جو سن رہا، یو کے میں، یورپ میں، امریکہ میں، کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، افریقہ میں، جہاں میرا یہ کلپ جا رہا، میری خواہش آپ سے ہے، if you really want کہ تمہاری ہر دعا ایکسپٹ ہو جائے، اس کے لیے کیا کرو، ایک یتیم بچوں کو اور یا بیوہ ویڈو کو آپ کچھ کھانا بھیج دو، ایک آدمی کا، 5 آدمی، جو تم افورڈ کر سکتے، بیک ہوم، لندن والے کام بھیجیں گے، امریکہ والے کام بھیجیں گے، بیک ہوم جسٹ کال دیم، پاکستان میں، انڈیا میں، افریقہ میں، جہاں سے بھی آپ کا تعلق، کیوں؟ یہ میرے مولا کی سیرت کا پہلو ہے۔ امام علی کیا کرتے تھے؟ خلیفہ وقت ہے، رات میں روٹیوں کا انبار پشت پہ ڈال کر یتیموں اور بیواؤں کی زنجیریں ہلاتا تھا علی، اور یہ کہتا تھا کہ بچوں میں تمہارے لیے سامان غذا لایا ہوں۔ کیسے مختلف کمالات جمع ہو گئے تھے اس ایک ذات علی ابن ابی طالب میں، روٹیاں رکھتے تھے، یہ مولا کی سب سے پسندیدہ چیز ہے۔ آپ یقین کرو میری بات پہ، جو مجھے سن رہا ہے یقین کرو، جسٹ ٹرسٹ می، ایک یتیم کو کھلاؤ گے، ایک بیوہ کو دو گے، اس کے بعد جب تم دعا مانگو گے تو تمہاری دعائیں فوراً قبول ہوں گی۔ ڈونٹ ٹیک اٹ ایزی، اس لیے کہ ہمارے ساتھ مسئلہ کیا، اوکے ویل ڈو اٹ، یہ شیطان آپ کو کرنے نہیں دے گا، یو بلیو می، شیطان کبھی نہیں کرنے دے گا۔ موت کو ڈالتا ہے صدقہ، موت کو ڈالتا ہے غریب کے لیے، اگر کسی یتیم کا تم پیٹ بھرا تو میری موت ٹل جائے گی، آنے والی بیماری سے بچ جاؤ گے۔ میری خواہش ہے آپ سے، جیسے کیوں مولا وائی آئی ایم سیئنگ دس، اس لیے کہ جیسے تم سیلیبریٹ کر رہے مولا کی ولادت عید، ایک غریب بھی سیلیبریٹ کر لے گا، ایک یتیم بھی سیلیبریٹ کر لے گا، اس کے پاس اس کا بھی پیٹ، ایسا نہ ہو کہ 13 رجب کو تم پیٹ بھر کے بہترین کھانا کھاؤ اور ایک غریب بچہ، ایک یتیم، ایک بیوہ کے پاس ایک روٹی نہ، اس سے تمہارا مولا خوش نہیں ہوگا، اس سے تمہارا مولا خوش ہے۔ تو میری خواہش آپ سے، میں تیزی سے جا رہا، میری خواہش آپ سے کہ اس دن 13 رجب کو ڈھونڈو، کوئی یتیم ہے، کوئی بیوہ ہے تو اس تک کھانا بھی، اس کے بعد تم مسلح پہ آؤ گے نا، ایڈوانس میں دے دو، پیسے دے دو، لندن امریکہ والوں کو بول رہا، یورپ امریکہ کینیڈا آسٹریلیا سب کو بول رہا، کیا کرو، فون کرو، بیک ہوم انڈیا پاکستان جہاں سے بھی آپ کا تعلق ہے، یو نو دا فیملیز، ایک کسی فیملی کے پاس آپ پیسے بھیج دیں، اس کے بعد 13 نیت کر لو کہ میں شب ولادت کی بھیج رہا، اور ان کے پاس اگر پہنچ جائے ان کی بھی عید ہو جائے گی، عید آپ کی بھی ہوگی۔ اتنی بڑی عید کا دن ہے، تو عید یہ اسلام یہ بولتا کہ تم کو اکیلے سیلیبریٹ نہیں کرنا ہے، تم کو تمہارے ساتھ ایک غریب بھی سیلیبریٹ کرے، ایک یتیم بھی سیلیبریٹ کرے، یہ سب سے بڑی بات ہوگی۔ 13 رجب کو اگر 12 رجب کی رات کو تم نے بھیج دیا تو اس سے کوئی بڑی بات نہیں۔ یہ ہو گیا صدقہ دے کے، پھر آپ مصلی پہ آ کے رات بھر دعائیں کرو، استغفار کرو۔ میں بار بار بول رہا، گاسپ نہیں کرنا، کوئی بھی تمہارے پاس فون آئے یا واٹس ایپ آئے اس کے بارے میں جسٹ اسٹاپ اٹ، یہ کرنے سے تمہارے سارے اعمال ختم ہوں گے، اس لیے کہ شیطان پورا ٹرائی کرے گا کہ تمہارے اعمال خراب ہو، تو تم کو یہ چیز کی احتیاط کرنا ہے کہ کوئی ایسا کام نہ ہو کہ جس سے تمہارے اعمال خراب ہو۔ اور جب صبح فجر کی صبح ہے نا، 13 رجب کی صبح، 13 رجب کی صبح، بگ ڈے ہمارے اوپر رحمت ہے۔ ہر سال میں نجف اشرف میں رہتا تھا، ویری انفارچونیٹ کہ یہ سال میں نہیں جا سکا، انشاءاللہ میرا مولا ہم کو نجف اشرف میں بلائے، جلد سے جلد حالات صحیح ہو جائیں کہ ہم شعبان 15 شعبان میرے مولا کے پاس کریں، مولا حسین کے پاس، مولا کے پاس، تو وہاں پہ عجیب رونق ہوتی تھی صبح فجر کے بعد ارلی نماز۔ اچھا کل 12 رجب کی رات نماز شب ضرور پڑھنا، اس لیے کہ امام علی کی بڑی فیوریٹ نماز ہے، مولا بڑی فیوریٹ نماز، دعاؤں کی قبولیت کی نماز شب پڑھو، اور فجر کے بعد 2 رکعت فجر کی نماز، واجب نماز پڑھنے کے بعد
زیارت امیر المومنین، زیارت امیر المومنین پڑھنا، وہی زیارت امین اللہ، زیارت امین اللہ پڑھو، زیارت امین اللہ پڑھ کے 2 رکعت اس کی نماز پڑھو. اور اب سنو، اب یہ چاہتے کہ رات بھر کے تمہارے اعمال قبول ہو جائے، تم یہ چاہتے کہ اب آنے والی دن کا پوری برکت ملے، تو 2 رکعت شکر کی نماز پڑھو. کیوں شکر کی نماز پڑھو؟ یہ دعا کرو اللہ سے کہ اللہ بولتا ہے، معصوم بولتے کہ جب تم تھینک یو بولتے اللہ کو تو اللہ تمہاری نعمتوں کو بڑھا دیتا، اللہ تمہاری نعمتوں کو بڑھا دیتا. تم کو اب شکر کیا کرنا ہے کہ اللہ تو نے مجھے توفیق دی، تو نے مجھے چانس دیا، تو نے مجھے موقع دیا، رات بھر مجھے ہیلتھی رکھا. دیکھیں میں اس پہ بڑا سٹریس کر رہا، اس لیے سٹریس کر رہا کہ تم سوچو ہیلتھ کیا چیز ہے، اور آج کل تو کووڈ کا زمانہ ہے. تم شکر ادا کرنا کہ پروردگار یو ہیو گیون می چانس کہ رات بھر میں ہیلتھی رہا، رات میں میری طبیعت خراب نہیں ہوئی. کچھ بھی ہو سکتا تھا، ہیڈ ایک ہو سکتا، پیٹ اپسٹ ہو جاتا، فیور آ جاتا، کچھ بھی ہو سکتا تھا، لیکن رات بڑی برکت کے ساتھ تو نے گزار دی میری، اس کا شکر. اور اب جو آنے والا دن گزر رہا اس کا شکر. تم 1 سال تک تم بڑی بڑی میجر ڈیزیز سے بچاؤ گے کہ تم اگر صحت کے لیے حضور اللہ کا شکر ادا کرو، اور امام کی سلامتی کے لیے صبح میں بھی سلامتی امام زمانہ کی نماز پڑھو، اور زیارت امام حسین پڑھنا ہے تو پڑھو. اس کے بعد اب آپ کو ہدیہ کرنا ہے سلوات کا. سلوات کا ہدیہ کرنے میں سمپل عمل دینا 13 رجب کی صبح میں. ٹرائی کر کے دیکھو، ٹرائی کر کے دیکھو، یہ سال تم اس طرح عمل کر کے دیکھو، انشاءاللہ میرا مولا چاہے، اللہ چاہے تو کیسے تمہارے اعمال قبول ہوتے. پہلی ایک سلوات کی تصویر پڑھ کے سب سے پہلے تم کس کو دو گے ہدیہ؟ کس کو کرو گے؟ امام علی کے بابا اور ان کی والدہ کو، جناب فاطمہ بنت اسد اور جناب ابو طالب علیہ السلام. ماں کو اور باپ کو کرو کہ اللہ نے آپ کو وہ نعمت دی کہ آپ کا یہ چاند سا بیٹا دنیا میں آیا. بی بی فاطمہ بنت اسد کو اور جناب ابو طالب علیہ السلام کو، دونوں کو ہدیہ کرو ایک سلوات کی تصویر پڑھ کے، اور بولو کہ بی بی فاطمہ، اب آپ انصاف سے بولو، آپ انصاف میری طرف دیکھو، لک ایٹ می، لک ایٹ می. آپ انصاف سے بولو کہ اگر کوئی کسی غریب سے غریب بچہ، کسی غریب عورت، کسی غریب سے غریب خاتون کے پاس کوئی بچہ پیدا، اور وہ اپنے بچے کو لے کے باہر آئے، اور تم اگر کوئی فقیر آ کے، کوئی بیگر آ کے اس وقت اس خاتون کو بولے کہ آپ کو بیٹا ہوا ہے، اس بیٹے کے نام پہ مجھے کچھ دے دو، اس بچے کا صدقہ دے دو. کتنی بھی غریب عورت ہوگی کچھ بھی دے گی، کچھ نہ کچھ تو دے گی. اپنے شوہر کو بولے گی یہ پہلی مرتبہ میرے بچے کے نام پہ اس نے صدقہ مانگا، میرے بچے کا